ویلکم بیک جی. ایک دفعہ پھر ہم آپ کو رائزنگ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. 26 جون انٹرنیشنل ڈرگ ڈے آج کے دن منایا جاتا ہے اور اسی سلسلے میں ہم نے رائزنگ پاکستان میں آج ایڈوکیٹ افضل جدون کو دعوت دی ہے. السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ. گڈ مارننگ جدون صاحب, کیسے مزاج؟ تھینک یو ویری مچ. آپ پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں اور آپ اتنے آسان الفاظ میں ایسے مشکل قوانین جو انگریزی میں آپ وہ قانون پڑھیں یا اس کی تشریح پڑھیں تو وہ تو زم اوپر سے گزر جاتے ہیں, تو آپ بڑے آسان الفاظ میں اس کی تشریح کرتے ہیں. ڈرگز کے حوالے سے, منشیات کے حوالے سے موٹے 2-3 ایسے کون سے قوانین ہیں جن کو آج رائزنگ پاکستان میں آپ فیچر کرنا چاہیں گے؟ ہمارا جو امتناع منشیات ایکٹ 1997 ہے وہ ڈیل کرتا ہے ان کو, تمام قوانین کو بھی اور سزاؤں کو بھی. اس میں سیکشن 9 ہے جو پرووائڈ کرتا ہے سزائیں. اس سے پہلے 2021 سے پہلے تو سزائیں نامنل سی تھی, نامنل نہیں تھی لیکن اس میں کوئی مقدار کا تعین نہیں تھا. اس میں یعنی 1 کلو سے کم ہو تو اس کے لیے تھوڑی سزا تھی, پھر اسی طرح 1 کلو سے زیادہ ہو تو اس میں عمر قید تھی. لیکن اس میں کوئی یہ ڈیفائن نہیں تھا کہ کیا ہو, یعنی کتنی مقدار ہو. یعنی ایک بندے سے 10 من برآمد ہوئی ہے اس کو بھی وہی سزا ہوگی, اور جس سے 1 کلو سے زائد 1100 گرام برآمد ہوئی ہے اس کو بھی وہی سزائیں ہوں گی. اس کے لیے امینڈمنٹ کی گئی کیونکہ ہمارا انٹرنیشنلی یہ ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے اور بہت بڑا ایشو تھا. اس کو کور کرنے کے لیے پاکستان میں کہ کس طرح سے کور کیا جائے اس پہ گورنمنٹ نے بڑی خصوصی توجہ دی, اور اس پہ جو امینڈمنٹس لائی گئیں وہ بڑی زبردست امینڈمنٹس ہیں. اب ان امینڈمنٹس کے تحت سیکشن 9 میں امینڈمنٹ کر کے سزائیں جو ہیں مقدار کے حساب سے کر دی گئیں. اسی طرح اس سے پہلے تھا کہ وہ یعنی 2-3 قسم کی جو ڈرگس تھیں انہی کے حوالے سے تھا, لیکن اب وہ ود دی پیسج آف ٹائم ہماری سوسائٹی میں ایسی ڈرگز آ چکی ہیں کہ جن کا پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ بہت زیادہ سیویئر ہیں. اب ان کے لیے الگ سے سزائیں ڈیفائن کر دی گئی ہیں, یعنی ہر سزا جو بھی نارکوٹکس کی وہ قسم ہوگی اس کے حساب سے سزا ہوگی, کیٹیگریز مختلف, کیٹیگریز کے حساب چرس جو ہے اس کی الگ سزا ہے, ہیروئن کی الگ ہے. پہلے سب ایک ہی تھا, پہلے سب ایک ہی تھا, لیکن اب یہ کہ ان کو ڈیفائن کر کے الگ الگ سے کر دیا گیا. سملرلی آج کل جو ایک بہت بڑی وبا آ چکی ہے جس کا کہ ہمارے پیرنٹس کو بھی پتہ نہیں ہوتا, ہماری فیملیز میں نہیں ہوتا, اور اس میں یہ کہ وہ اتنی ہے کہ اس میں رشتوں کی پہچان تک نہیں رہتی, اور اسے آئس کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے. پیرنٹس کو خصوصی طور پہ چاہیے کہ وہ گھروں میں بچوں کو کے بیہیویئر پہ توجہ دیں. اس میں آئس کے لیے بالکل الگ سزا اور سیویئر سزا مقرر کر دی گئی. اس میں مقدار کے حساب سے سزا رکھی گئی, اور سزا کی 3 قسم کی سزائیں اس میں دی گئی ہیں. ایک تو اس میں ہے قید کی سزا, دوسرا ہے جرمانے کی سزا, اور اس میں اب سب سے بڑھ کے جو کی گئی ہے کہ اکاؤنٹ سیز کر دیے جائیں گے, ان کی پراپرٹی ضبط کر دی جائے گی, جتنی بھی پراپرٹی ہوگی ڈرگ ڈیلرز کی وہ ساری ضبط کر. اچھا, یہ جو آپ سزائیں بتا رہے ہیں یہ ڈیلرز کے ہیں جو کہ اس کی ٹریفکنگ کر رہے ہیں یا غیر قانونی اس کی خرید و فروخت کے بزنس میں ہے, یہ ان کی سزائیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اس میں سزائیں جو ہیں وہ تو ٹرائل میں ڈیفائن ہوگا کہ یہ جو جس سے منشیات پکڑی گئی ہے کیا یہ پرسنل یوز کے لیے تھی. اب پرسنل یوز کے لیے تھوڑی سی مقدار تو پرسنل یوز کے لیے ہو سکتا ہے, لیکن ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ پورے سال کا وہ اپنا اکٹھا کر لے. اس کے لیے یہ ہوتا ہے, اب اس کے لیے ثابت کرنا پڑتا ہے. ٹرائل میں یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ کوئی وہ کسٹمر پکڑا گیا, پھر اسمگلرز کے لیے ہیں, لیکن وہ جیسے مقدار بڑھتی جائے گی ایسے ہی سزائیں بڑھتی جائے گی. اور اب کیپٹل پنشمنٹ تک, عمر قید تک کی سزائیں اس میں دے دی گئی ہیں کہ اگر زیادہ مقدار میں ہوگا تو اس میں سیویئر سزا یعنی کہ عمر قید بھی ہوگی, اور اس کے بعد فائن بھی ہوتی ہیں. بالکل, کوئی ایسے آپ کے نالج میں ایسے کیسز ہیں؟ جی بالکل ہوتی ہیں, اور آپ ڈیلی روٹین میں اگر دیکھیں تو بہت زیادہ سزائیں ہوتی ہیں. اب اس میں ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ ٹرائل کورٹ سے تو سزائیں ہو جاتی ہیں, لیکن وہ ہائر کورٹ سے بعض اوقات بری ہو جاتی ہیں, آگے ضمانت مل جاتی ہے, بری ہو جاتی ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہماری کورٹس ہیں وہ کورٹس آف لا ہیں, کورٹس آف جسٹس نہیں ہیں. یعنی پروسیکیوشن ہماری اتنی اسٹرینتھن نہیں ہوتی کہ وہ لیٹسٹ تقاضوں کے مطابق اس پہ انویسٹیگیشن کریں, وہ اس طرح کے پروف دے سکیں. اب ایسے پروف جہاں پہ پراپر پروسیکیوشن ہوتی ہے اور پراپر اسے چلان پیش کیا جاتا ہے تمام ثبوتوں کے ساتھ, اس کے بعد وہ اس کے پروسیجر جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے جاتے ہیں, تو اس میں سزا لازمی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے, اور بہت زیادہ سزائیں ہوتی ہیں, اور ان پہ عمل درآمد بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. اچھا, اتنی سزائیں دیکھیں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لاز بھی آ گئے, لوگوں کو سزائیں ہو بھی رہی ہیں ڈیلی بیسس پہ, لیکن سٹل ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس کی جو جرم کی جو وہ ایک تعداد ہے وہ کم نہیں ہو رہی. دن بدن ہمیں آئے دن ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جی
نئی چیزیں ہمیں پتہ لگتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ چیزوں میں کمی نظر نہیں آتی. اس کا کوئی ریزن آپ کو لگتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی ریزن ہماری پروسیکیوشن میں کمی ہے. جنہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے, یعنی جہاں سے نارکوٹکس پکڑی گئی وہاں ایک پراپر پروسیجر فالو کیا جاتا ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری کورٹس آف لا ہیں, کورٹس آف جسٹس نہیں ہیں. لا کے مطابق اگر پروسیکیوشن ہوئی تو اس میں سزا سے کسی صورت ممکن نہیں. اگر اچھا کوئی انویسٹیگیشن آفیسر آ گیا اور اس نے پراپر پروسیکیوشن کی, یعنی کہ اس کے کچھ سٹیجز ہوتی ہیں, جیسے نارکوٹکس پکڑی جاتی ہے, وہاں سے سیمپل لیے جاتے ہیں, وہاں سے انویسٹیگیشن پراپر ہوتی ہے, وہ وٹنسز ہوتے ہیں, اس کے بعد اس کو مالخانہ میں رکھا جاتا ہے, پھر محرر مالخانہ کو پیش کیا جاتا ہے, پھر وہ وٹنسز ریکوری کے آتے ہیں, اس کے بعد لیبارٹری بھیجی جاتی ہے. یہ اگر تمام پروسیس اڈاپٹ کر لیے جائیں پراپرلی تو کوئی صورت نہیں ہوتی کہ بچا جائے. اس میں ہماری کورٹس بالکل اس میں کسی کو ریلیکس نہیں کرتی. جہاں پہ ذرا سا بھی پروو ہوتا ہے وہاں پہ یہ لازمی سزا دی جاتی ہے. اچھا جون صاحب, آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے آئس کا ذکر کیا, اور واقعی یہ بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت, خاص طور پہ ہمارے ینگسٹرز. انفارچونیٹلی ہماری درسگاہوں میں بھی اس نے پینیٹریٹ کر دیا ہے. وہ آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ گھر میں اوپنلی اس موضوع پہ بات کریں, اور آج رائزنگ پاکستان میں بھی ساتھیوں اوپنلی اس موضوع پہ بات کرنے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے نہ بیٹھیں کہ ارے نہیں ہمارا بیٹا تو بہت اچھا, ارے نہیں ارسلان تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن آج کی ریالٹی یہ ہے کہ یہ بچے, ہم ان کو بہت زیادہ الزام بھی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ کسی ٹریپ میں آ جاتے ہیں, پھر اس کے عادی ہو جاتے ہیں, پھر وہ درسگاہوں میں بھی یا سوشل سیکٹر میں وہ اس گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں, اور وہ پھر گھر والوں سے چھپاتے ہیں, اور پھر اداکاری بھی بہت اچھی کر لیتے ہیں. ماں باپ جو ہے وہ ظاہر ہے پچھلی جنریشن کے وہ معصوم ہیں, ان کو نہیں پتا اس کے سمپٹمز کیا ہیں. تو ایسے میں اوپنلی بات ہونا بہت ضروری ہے, اور یہی وجہ ہے کہ آج جدون صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد آفاق صاحب کے ساتھ ہم اوپنلی اس موضوع پہ بات کریں گے. آپ بھی اس بات کو غور سے سنیں اور اس بات کو دوسروں تک بھی پہنچائیں, اس لیے کہ ہم نے اپنی آنے والی نسل کو منشیات سے دور رکھنا ہے. جدون صاحب, جب کوئی ایک ٹین ایجر فرض کریں پکڑا جاتا ہے تو آپ اس کو بھی کیا اسی طرح کی سزائیں ہوں گی جو کہ ایک ٹریفکر کو ہوں گی؟ نہیں, فرق ہے اس میں ایک تو ہے کہ مائنرز کے لیے الگ سے کورٹس ہوتی ہیں. مائنرز کے لیے ریلیکسیشن سزاؤں میں بھی دی جاتی ہے. سملرلی اگر کوئی فرسٹ اوفینڈر ہے اس کو منیمم سزائیں دی جاتی ہیں. یعنی 18 سال سے کم کو مائنر کہیں گے؟ جی, 18 سال سے کم کو. ویسے 16 سال لاء میں جو مائنر کی ڈیفینیشن ہے وہ 16 سال سے کم ہے, لیکن وہ 18 سال تک ہم لیتے ہیں. لیکن جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آنریبل سپریم کورٹ نے اس کی تشریح کی ہے, تو اس میں لاء کے لیے جو یہ ٹرائل ہوگا وہ 16 سال سے کم کی حد تک لیا جائے گا. ان کو مائنر کنسیڈر کیا جائے گا, ریلیکسیشن ملتی ہے, ان کو ریلیکسیشن ملتی ہے سزاؤں میں. لیکن وہ ریلیکسیشن اس حوالے سے صرف فرسٹ اوفینڈر کے لیے ہوتی ہے کہ جیسے تھیریز ہیں پنشمنٹ کی, اس میں سب سے اہم تھیری ہے کہ اصلاح کی جائے. اصلاح کے لیے یہ کہ اگر کسی نے فرسٹ ٹائم کوئی اوفینس کیا تو اسے چانس ایک دفعہ دیا جاتا ہے. کورٹس بھی لینیٹ ہوتی ہیں کہ انہیں دیتی ہیں چانسز کہ وہ شاید اس سے کم سزا دے کے اس کی اصلاح ہو جائے. لیکن کوئی ریپیٹیشن آتی ہے جہاں پہ اس وقت پھر سزائیں بڑھتی جاتی ہیں تمام اوفینسز میں. اس وقت تو ابھی ہماری کورٹس بھی ایون بیل سٹیج پہ دیکھتی ہیں کہ اگر فرسٹ اوفینڈر ہے تو اسے چانس دیا جاتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ ریپیٹ کرتا ہے, اور ریپیٹر کے لیے بالکل کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوتی, بلکہ اس کو میکسیمم ڈوز دی جاتی ہے, میکسیمم سزا دی جاتی ہے, تاکہ اس میں جو سزا کی تھیریز ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ باقی معاشرے کو اس طرح کے عادی جرائم پیشہ لوگوں سے دور رکھا جائے. ایک یہ بھی تھیری ہے جس وجہ سے ان کو ڈیٹین کیا جاتا ہے, اور ڈیٹین کر کے ایک تو ان کی اصلاح کی جاتی ہے, اور اس کے وہاں کی یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ملک میں جو جیلز کا سسٹم ہے وہ کوئی اتنا پروڈکٹیو نہیں ہے کہ جہاں پہ ریفارمیشنز کی جائیں. وہاں اصلاح کے پہلو کم ہوتے ہیں بنسبت بگاڑ کے زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے اگر بعض کا دیکھنے میں ہے کہ پیرنٹس بچے سے تنگ آتے ہیں تو اسے جیل بھیج دیتے ہیں, وہ خود جا کے وہ ایسا کرتے ہیں. لیکن اگر وہ جیل بھیج دیں گے, یاد رکھیں کہ جیل بھیج دینے سے اس کی اصلاح کے چانسز کم ہوں گے, اس کے بگاڑ کے چانسز زیادہ ہوں گے. اس لیے کوشش کریں کہ پہلے ہی کوئی ایسا ہو کہ اس میں ایسی سٹیج ہی نہ آئے کہ بچے کو خود پیرنٹس جیسے جیل بھیجتے ہیں. اور اس حوالے سے فاطمہ ابھی آفاق صاحب آئیں گے تو ہم ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ گھر کا ماحول کس طرح کا کریٹ کیا جائے کہ بچہ اس طرف جائے ہی نہ. کیونکہ مجھے پرسنلی ایسے لگتا ہے کہ جو مین ایک چیز ہے, آپ یہ دیکھیں پہلے یہ چیزیں بہت کامن ملتی بھی نہیں تھی. ایک تو یہ چیز اب بہت عام بھی ہو گئی ہے, اور پھر اٹریکشن شاید اس لیے بھی ہے کہ گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ کمیونیکیشن لیول پیرنٹس میں اور بچوں میں ہے ہی نہیں. ہاں ایگزیکٹلی. ویسے ایسے میں ایک سزا جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ وہ
کورٹ کی سزا سے بھی زیادہ ڈرائے گی اور خوفناک ہوگی، وہ ہوگا اماں دی جتی جڑی ہے، وہ جو کام کر وہ سکتی ہے جو اور اماں کوئی کام نہیں چپل ہو اٹھا سکتا. کے کہتی ہیں ادھر آ میں تن دسنی ہے، جتی لا لی نا میں. میرا خیال ہے کہ یہ وہ جو ہے نا یہ والا ڈر جو ہے نا جدون صاحب یہ بڑا افیکٹو ہے. بس بدقسمتی یہی ہے کہ ہمارے پیرنٹس اگر سمجھیں گے کہ ہمارے بچے کا قصور ہے تو جوتی چلے گی، ادروائز تو ہم تو یہ ہوتا ہے بچے کا بھی قصور کہتے ہیں اس کے دوست ایسے ہیں، یہ تو بالکل ایسے نہیں. وہ ایک محاورہ میں وہ کہا جاتا ہے کہ بندہ اتنا سیاںا بھی نہیں ہوتا کہ جتنا اسے اس کی ماں سمجھتی ہے، اور اتنا بے وقوف بھی نہیں ہوتا جتنا اس کی بیوی سمجھتی ہے. بالکل صحیح، بالکل بالکل صحیح. صحیح بات. اچھا جی، اب ذرا تھوڑی سی جدون صاحب ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ ڈرگز اور یہ ساری چیزیں صرف ہمارے معاشرے کا جو مرد ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، جبکہ ابھی ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ بہت سی خواتین بھی. تو کیا ہمارے ہاں مردوں اور خواتین کے لیے ایک جیسے قوانین ہیں؟ یعنی ایک مجرم اگر ایک عورت آئی ہے، ایک مرد آیا ہے، یا ایک ٹین ایجر لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہی قوانین، وہی سزائیں؟ قوانین صرف مائنر کے لیے تھوڑی سی ریلیکسیشن ہے کہ ان کا ٹرائل الگ ہوگا، ادروائز اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہوں گے، ابھی لیٹسٹ ریسرچ کے مطابق صرف 2022 اور 23 میں 6.7 ملین لوگ صرف پاکستان میں اس کے شکار ہو چکے ہیں، وکٹم ہیں، وہ جو منشیات کے عادی ہو چکے ہیں. 6.7 ملین لوگ کا مطلب ہے 67 لاکھ. یہی بنے جی کنٹرول روم؟ جی نہیں جی، 6.7 ملین 67 لاکھ. جی واو، یعنی تقریباً 70 لاکھ لوگ پاکستان کے اندر ون وے اور دی ادر منشیات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اس میں لیڈیز کے لیے، فیمیل کے لیے جو باقی لاز میں ریلیکسیشن ہے اس طرح کا یہ ہے کہ انہیں جیل میں الگ رکھا جائے گا، جو لیکن سزا ایک عورت کو نہیں ہوگی، سزا اسی طرح ہوگی. صرف یہی ہے کہ فرسٹ افینڈر کے لیے ریلیکسیشن ہے، باقی خواتین کو بھی اسی طرح، کیونکہ یہ بیسیکلی ہینیس اوفینس ہے. یہ اوفینس اگینسٹ سوسائٹی ہے، وہ اوفینس جو اگینسٹ سوسائٹی نہیں، اوفینس اگینسٹ پرسن ہوتا ہے کسی ایک شخص کے خلاف، اس میں ریلیکسیشن خواتین کو دی جاتی ہے. لیکن ایسے اوفینسز جو سوسائٹی کے اگینسٹ ہے اس میں کسی قسم کی ریلیکسیشن نہ تو مائنر کو دی جائے گی اور نہ ہی اسی طرح لیڈیز کو کسی طرح کی ریلیکسیشن دی جائے گی. ایکولی ٹیکل کیا جائے گا دونوں کو. اور یہ جو قوانین ہیں یہ پورے پاکستان میں لاگو ہیں؟ یہ پورے پاکستان میں لاگو ہیں. اس میں ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ جو ابھی گورنمنٹ کی طرف سے ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے الگ سے کورٹس، اور اسلام آباد میں تو الگ سے بالکل کورٹ ANF کورٹ بنا دی گئی ہے. باقی بھی پورے ملک میں مختلف اضلاع میں ANF کورٹس موجود ہیں جو سپیڈی ٹرائل بھی کرتی ہیں. اسی طرح ANF ایک مکمل ڈپارٹمنٹ موجود ہے جو کہ ان میٹرز کو دیکھتا ہے. نارمل روٹین میں بھی ہوتے ہیں لیکن اسپیشلی جو جہاں پہ اسمگلرز وغیرہ کرتے ہیں اور جو ANF اس کو پروسیکیوٹ کرتی ہے، اور ANF کے جو لوگ ہیں وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں ان معاملات میں، اینٹی نارکوٹکس فورس جسے ہم کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں، اور وہی اس کو ڈیل کر رہی ہے. اس کے لیے اسپیشل کورٹس بھی بن گئی ہیں، اور اسپیشلی اسلام آباد میں ایک بہت زبردست ایک ایکسپیرینس کیا جا رہا ہے. اگر یہ ایکسپیرینس یہاں پہ کامیاب ہو جاتا ہے تو بڑے جلدی ٹرائل ان کے ڈیسائیڈ ہو جایا کریں گے. ادروائز بھی نارکوٹکس کے جتنے بھی اوفینسز ہیں وہ اسپیشل کورٹ میں جب چلتے ہیں تو بہت جلدی ڈیسائیڈ ہوتے ہیں، اور جو ایون کہ آرڈنری کورٹس میں چل رہے ہیں وہ سیشن کورٹ سے نیچے ٹرائل نہیں ہوتا نارکوٹکس کا. نارکوٹکس کا ٹرائل سیشن جج ہی کرتے ہیں. وہاں سیشن ججز صاحبان کے پاس مقدموں کی تعداد کم ہوتی ہے، وہاں سے جلدی 6 مہینے تک یہ ڈیسائیڈ ہو جایا کرتے ہیں یہ میٹرز. جو کئی دفعہ ہماری خبر بھی چلتی ہے نا کہ جی ANF نے وہ اتنے من یا اتنے کلو چرس یا کوئی اور ڈرگز ہیں ان کو جناب وہ جلا رہے ہیں اور اس کو کرش کر رہے ہیں، وہ تو وہ بڑا ویسے دل کے نا دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یس جو پکڑے گئے وہ تو پکڑے گئے، لیکن یہ کم از کم اتنے آگے لوگوں کے بچوں تک یہ پہنچی نہیں. بچوں سے مراد صرف یونگسٹرز ہی نہیں، بڑے بھی لیتے ہیں، لیکن یہ یوزر تک یہ چیز نہیں پہنچی اور اس سے پہلے ANF نے اس کو ڈسٹروائے کیا. یہ بڑی تسلی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں اب یہ ہے کہ اس کا سٹارٹ جو ہے وہ ہوتا ہی سگریٹ سے ہے، جو عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ سمپل سموکنگ کر رہا ہے. یہ سموکنگ سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جو لوگ ٹریول کرتے ہیں یہاں سے فورن کی طرف، اب انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ساتھ ہمارے جو جا رہا ہے بندہ وہ کون ہے. ایون کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایسے کیسز آئے جن میں بڑی اچھی فیملیز تھیں، لیکن وہ کوئی آ گیا، کسی نے آ کے کہا جی کہ یہ ہمارا بیٹا وہاں پہ ہوتا ہے، یا کسی کے لیے یہ گفٹ لے جائیں. یاد رکھیں جب بھی آپ کہیں ٹریول کرتے ہیں اس کے لیے یاد رکھیں ایون آپ کا کلوز فرینڈ یا فرسٹ ریلیٹیو بھی آپ کا آتا ہے اور آ کے کہتے ہیں، لازمی نہیں کہ آپ کے فرسٹ ریلیٹیو جو ہوتے ہیں
وہ آ کے کوئی ایسی چیزیں میں بھی انہیں کسی نے غلط دی ہو تو وہاں سے جائیں تو اسپیشلی اپنے بیگس کو لاک کریں, اور بیگس کو لاک کرنے کے بعد بیگس پہ بھی لاکس ایسے لگائیں جن کی کیز ہوں اور اچھے لاکس ہوں. ہم عموماً ٹریول کرتے ہوئے نارمل لاکس لگاتے ہیں, اچھے لاکس ہوں کہ آپ یہ نہیں کہ آپ کو اونگ آ گئی, آپ سو گئے, یا آپ کسی جگہ ویٹنگ ایریا میں ہیں تو کسی نے وہاں پہ آپ کے پاکٹ میں ڈال دی ڈرگ. سملر جی الرٹ ٹریول کرتے وقت ایسے کیسز آتے ہیں کہ کسی نے کہا جی گفٹ میرا آپ لے جائیں, میڈرڈ جا رہے ہیں, بارسلونا جا رہے ہیں جی فلائٹ پہ, یہ میری جی میرے بیٹے کے لیے, اور اس کے اندر منشیات. یہ تو میں نے اس ایسا ہوتا ہے مینشن میں نے اس لیے کیا کہ آپ ٹریول کرتے ہیں تو پاکستان کے قوانین میں تو پھر کچھ ریلیکسیشن دی جا سکتی ہے, لیکن جہاں پہ آپ لینڈ کریں گے وہاں بالکل ایسا نہیں ہے. یہ تو دور کی بات ہے, یہاں پہ ایسا بھی ہوا کہ میں نے ایک کیس کیا جس کیس میں کے پی کے سے اس سے کہا گیا جی کہ آپ ایک لڑکے کو کہا گیا کہ آپ جا رہے ہیں پنڈی, تو جاتے ہوئے میرا کزن ہے اسے یہ آپ کاٹن پکڑا دیں. اب وہ یہاں پہ جیسے ہی اڈے پہ اترا, پھر ہدائی اڈے پہ, تو 7 کلو چرس اس کے کاٹن سے برآمد ہوگی, اور اس کو نہیں پتا تھا, اور اس بیچارے کو اس وقت اس کے حساب سے سزا ہوئی تھی, اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکا, اس کے پاس ڈیفنس ہی کوئی نہیں تھا کہ آپ اٹھا کے کیوں لے کے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ تو ایسے بھی ہوتا ہے, یعنی میں نے تو ایئرپورٹ کے حوالے سے خصوصی طور پہ کیا کہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, یہاں پہ تو کچھ پھر بھی دیکھا جا سکتا ہے. تو اس لیے جب بھی ٹریول کریں, ایون کہ ان کنٹری یا آؤٹ آف کنٹری جہاں بھی ٹریول کریں, آپ کو کوئی بھی آ کے دے تو کم از کم اسے خود دیکھ لیں کہ اس پیکٹ کے اندر یا اس گفٹ باکس کے اندر ہے کیا. یہ نہ ہو کہ کہیں اس کے بعد آپ پہ اسٹگما لگ جائے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بچت, یہاں پہ بچت کا خانہ ہے ہی نہیں. بہت بہت شکریہ جدون صاحب, تھینک یو ویری مچ. اور جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جدون صاحب بڑے آسان الفاظ میں بالکل بیسک ہم سب پاکستانیوں سے جڑے ہوئے جو قوانین ہیں ان کی تشریح کرتے ہیں, اور آج کے دن کی مناسبت سے بہت ایک اچھا آپ نے اوور ویو دیا. جی فاطمہ, بریک کا ٹائم, اور بریک کے بعد ہمارا سوشل میڈیا ہوگا انشاءاللہ, تو میرے خیال سے ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.